आप देख रहे हैं उर्दू खबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक देखिएगा और उसके बाद वीडियो के दोनों किरदारों के बारे में ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास चंद दिन कबल एक रिटायर्ड पुलिस अफसर आए। उनका छोटा सा मसला था, मैं उनकी जितनी मदद कर सकता था मैंने की। उसके बाद गुफ्तगू शुरू हुई तो मैंने उनसे उनकी ज़िंदगी का कोई हैरान कुन वाक़या सुनाने की दरख्वास्त की। मेरी फरमाइश पर उन्होंने एक ऐसा वाक़या सुनाया जिसने मुझे हिला कर रख दिया और मैंने सोचा मुझे ये आप दोस्तों को भी सुनाना चाहिए। पुलिस अफसर का कहना था कि 1996 में लाहौर में मैं SHO था। मेरे वालिद अलील थे। मैंने उन्हें सर्विसेज अस्पताल में दाखिल करा दिया। सर्दियों की एक रात में ड्यूटी पर था और वालिद अस्पताल में अकेले थे। अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो उल्टियाँ करने लगे। मेरे ख़ानदान का कोई शख्स उनके पास नहीं था। वो 2 मरीज़ों का एक कमरा था। उसके साथ दूसरे बेड पर एक मरीज़ दाखिल था। उस मरीज़ के साथ एक शख्स मौजूद था जो उसकी देखभाल कर रहा था। वो उठा और उसने तौलिया पकड़ा और मेरे वालिद की मदद करने लगा। वो सारी रात अब्बा जी की उल्टियाँ साफ करता रहा। उसने उन्हें कहवा भी बनाकर पिलाया और उनका सर और बाजू भी दबाए। सुबह जब डॉक्टर आया तो उसने उसे मेरे वालिद की कैफियत बताई और अपने मरीज की मदद में लग गया। मैं सुबह 9 बजे वर्दी पहनकर तैयार होकर वालिद से मिलने अस्पताल आ गया। अब्बा जी की तबीयत इस वक्त बहाल हो चुकी थी। मुझे उन्होंने उस शख्स की तरफ इशारा करके बतलाया कि रात भर मेरी इस मौलवी ने बड़ी खिदमत की है। मैंने उस शख्स की तरफ देखा। वह एक दरमियानी उम्र का बारिश धान पानसा मुलाजिम था। मैंने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर सोचा कि सारी रात उसने मेरे वालिद की खिदमत की है, मुझे इसे टिप देनी चाहिए। मैंने जेब से 500 रुपये निकाले और उसके पास चला गया। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने एक हाथ उसके कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से उसे 500 रुपये पकड़ाने लगा। वो कुर्सी पर कसमसाया, लेकिन मैंने रौनक भरी आवाज़ में कहा, ले मौलवी, ये रकम रख, तेरे काम आएगी। वो नरम आवाज़ में बोला, नहीं भाई नहीं, मुझे किसी मुआवजे की ज़रूरत नहीं। मैंने आपके वालिद की खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए की थी। मैंने नोट ज़बरदस्ती उसकी जेब में डाल दिए। उसने वापस निकाला और मेरे हाथ में पकड़ाना शुरू कर दिया, जबकि मैं उसे कंधे से दबाता जा रहा था और इसरार करता जा रहा था। मैं इसे बार बार, ओ मौलवी छड़, जिद ना कर, रख ले, तेरे काम आएंगे, कह रहा था, मगर वो बार बार कह रहा था, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने रात को देखा आपके वालिद अकेले हैं और तकलीफ में हैं। मैं फारिग था, लिहाजा मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी खिदमत करता रहा। आप लोग बस मेरे लिए दुआ कर दें। लेकिन मैं बाज ना आया। मैंने फैसला कर लिया कि मैं हर सूरत इसे पैसे दूंगा। पुलिस ऑफिसर रुके, अपनी गीली आंखें और भारी गला साफ किया, फिर बोले, इंसान जब ताकत में होता है तो ये मामूली बातों पर जिद करता है। ये हर सूरत अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। मैंने भी जिद करते हुए उसे पैसे देने की कोशिश की और फिर पैसे देने के मामले को अपनी जिद बना लिया, मगर मौलवी मुझसे ज़्यादा जिद्दी था। वो नहीं मान रहा था। मैं उसकी जेब में पैसे डालता, वो निकाल कर कभी मेरी जेब में डाल देता और कभी मेरे हाथ में पकड़ा देता। मैंने इस धींगा मुश्ती में उससे पूछा, मौलवी यार तुम क्या करते हो? उसने जवाब दिया, बस ऐसे ही लोगों की खिदमत करता हूँ। वो मुझे अपना काम नहीं बताना चाह रहा था। मैंने अब उसका जरिया रोजगार जानने की जिद भी बना ली। मैं उससे बार बार इसके काम के मुतालिक पूछने लगा। उसने थोड़ी देर टालने के बाद बताया, मैं कचहरी में काम करता हूँ। मुझे महसूस हुआ ये किसी अदालत की अर्दली या किसी वकील का चपड़ा सी होगा। मैंने एक बार फिर 500 रुपये उसकी मुट्ठी में देकर
اوپر سے اس کی مٹھی دبوچ لی کہ وہ کھول نہ سکے، اور پھر رونق سے پوچھا، مولوی تم کچہری میں کیا کام کرتے ہو؟ اس نے تھوڑی دیر بعد میری طرف دیکھا، پھر میرے والد کی طرف دیکھا، لمبی سانس لی اور پھر آہستہ سے بولا، میں لاہور ہائی کورٹ میں جج ہوں۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا۔ میں نے پوچھا، کیا کہا، تم جج ہو؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا، جی ہاں، میرا نام جسٹس منیر احمد مغل ہے اور میں لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے 500 روپے گر گئے اور وہ میرا ہاتھ جو کہ میں نے 15 منٹ سے اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، وہ اس کے کندھے پر ہی منجمد ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور آواز حلق میں جم کر رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ جسٹس صاحب نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ اپنے کندھے سے اتار کر کھڑے ہوئے اور جھک کر فرش سے میرے 500 روپے اٹھائے، میری جیب میں ڈالے اور پھر بڑے پیار سے اپنے مریض کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہ میرے والد ہیں، میں ساری رات ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کا پخانہ تک صاف کرتا ہوں۔ میں نے رات دیکھا کہ آپ کے والد اکیلے ہیں اور ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، لہٰذا میں انہیں اپنا والد سمجھ کر ان کی خدمت کرتا رہا، اس میں شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گیا، کیونکہ میں صرف ایسا چو تھا اور میرے پاس میرے والد کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے انہیں اکیلا ہسپتال چھوڑ دیا، جبکہ ہائی کورٹ کا جج پوری رات اپنے والد کے ساتھ ساتھ میرے والد کی بھی خدمت کرتا رہا اور ان کی الٹیاں بھی صاف کرتا رہا۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں ان کے پاؤں میں جھک گیا، مگر اس عظیم شخص نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ پولیس افسر اس کے بعد رونے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا اس کے بعد کبھی جسٹس صاحب سے آپ کی دوبارہ ملاقات ہوئی؟ وہ روندی ہوئی آواز میں بولے، بے شمار دفعہ۔ میں نے زندگی میں ان سے اچھا آدمی، ایماندار، نڈر انسان نہیں دیکھا۔ ان کا پورا نام جسٹس ڈاکٹر منیر احمد خان مغل تھا۔ انہوں نے 2 PhD کی تھیں، ایک پاکستان سے اور دوسری جامعۃ الازہر مصر سے۔ دوسری PhD کے لیے انہوں نے باقاعدہ عربی سیکھ لی تھی۔ انہوں نے اس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی قوانین پر 24 کتابیں لکھ ڈالی تھیں۔ وہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ تیزی سے مقدمے نمٹانے میں مشہور تھے۔ چیف جسٹس جس مقدمے کا فوری فیصلہ چاہتے، وہ مقدمہ جسٹس منیر مغل کی عدالت میں لگ جاتا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پولیس افسر کا کہنا تھا، جسٹس صاحب غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، LLB کے بعد مجسٹریٹ بھرتی ہوئے اور محنت کی عادت تھی۔ دوران مجسٹریٹ ان کے پاس کام بہت کم ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے عدالتی صفحات کی پچھلی طرف کلمہ لکھنا شروع کر دیا۔ یہ سارا دن کلمہ طیبہ لکھتے رہے تھے۔ شاید ان کی اس پریکٹس کا صلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لگن اور وقت میں برکت ڈال دی۔ انہوں نے دوران ملازمت ایک PhD کی، پھر عربی زبان سیکھی، جامعۃ الازہر میں داخلہ لیا اور عدالتی ٹائم کے بعد عربی زبان میں مقالہ لکھ کر مصر سے بھی PhD کر ڈالی۔ وہ ہر نیا قانون پڑھتے اور اس پر فوری کتاب لکھ دیتے تھے۔ وہ کتاب خود ٹائپ کرتے تھے اور اس سارے کام کے دوران عدالتی کارروائی بھی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ وہ دھڑا دھڑ مقدمات نمٹا دیتے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اپنے والد کی خدمت خود کی، ان کا بول و براستہ خود صاف کیا۔ والد زیادہ بیمار ہونے لگے تو ان کے بستر پر پاؤں کے قریب ایک گھنٹی کا بٹن لگا دیا۔ وہ گھنٹی اپنے کمرے میں رکھ لی۔ والد ضرورت پڑنے پر پاؤں سے بٹن دبا دیتے تھے اور وہ بھاگ کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اپنی بیگم کو بھی والد کا کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں نے ان سے جسٹس صاحب کی زندگی کے مزید واقعات سنانے کی درخواست کی۔ پولیس افسر ہنس کر بولے، ایک بار ان کی عدالت میں جائیداد کے تنازع کا ایک کیس آیا۔ ایک طرف سوٹڈ بوٹڈ امیر لوگ کھڑے تھے، ان کے ساتھ مہنگے وکیل بھی تھے
اور دوسری طرف ایک مفلوق الحال بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ اس کا وکیل بھی مسکین اور سستا سا تھا۔ جسٹس صاحب چند سیکنڈ میں معاملہ کی تہہ پہ پہنچ گئے، لہذا انہوں نے بوڑھے شخص سے پوچھا، بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، میں پرائمری ٹیچر ہوں۔ یہ سن کر جسٹس صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، ماشاءاللہ ہماری عدالت میں آج ایک استاد آئے ہیں، لہذا یہ استاد کرسی پر بیٹھیں گے اور عدالت سارا دن ان کے احترام میں کھڑی ہو کر کام کرے گی۔ اور وہ اس کے بعد یہی ہوا۔ وہ بوڑھا استاد کرسی پر بیٹھا رہا جبکہ جسٹس صاحب اپنے عملے اور وکالات کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جسٹس صاحب نے سارے مقدمے نمٹانے کے بعد آخر میں بوڑھے کا کیس سنا اور 5 منٹ میں وہ بھی نمٹا دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا جسٹس صاحب حیات ہیں؟ ان کا جواب تھا، جی ہاں، لیکن بیمار ہیں اور مفلوج ہیں۔ پولیس افسر نے اس کے بعد پرس سے 500 روپے کے 5 بوسیدہ نوٹ نکالے، میرے سامنے رکھے اور کہا، یہ وہ 500 روپے ہیں، میں آج بھی انہیں اپنی جیب میں رکھتا ہوں۔ میں نے نوٹ اٹھائے، انہیں بوسہ دیا اور اسے واپس پکڑا دیے۔ اس نے بھی وہ نوٹ چومے اور دوبارہ پرس میں رکھ لیے۔ انہیں ایک اصلی انسان نے چھوا تھا۔ ناظرین محترم، وفا، محبت، پیار، رتاعت، جذبہ اور صلہ کی یہ داستان آپ کو کیسی لگی؟ آپ سے گزارش ہے کہ ان دونوں کرداروں یعنی پولیس آفیسر اور جسٹس صاحب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔